سورۃ مدثر مکی ہے، 56 آیات اور 2 رکوع ہیں، نزول میں 4 ہے۔ اللہ، جس طرح ترتیب میں وہ 3 ہے، اس طرح یہ نزول میں بھی یہ 4 ہے۔ وہ 3 تھی، یہ 4 ہے، اور ترتیب میں وہ 73 تھی، یہ 74 ہے۔ اس صورت کے مضامین وہی ہیں جو صورت مزمل کے ہیں، لیکن اس میں نبی اور نبی کے احوال پر زور تھا، اس میں نبی کے مخالفین کی مذمت پر زور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کمبل پر کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھئے ڈرا دیجئے۔ اصل تقریر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو خوف دلائے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی بڑائی بیان کر، یعنی توحید کا مسئلہ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے پاک رکھیے، کہیں بدعتی آپ کو شرک میں نہ ڈالے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں کی گندگی چھوڑیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرے کہ تجھ سے زیادہ ہو۔ اس خیال سے نہیں کہ میں 1 روپے دوں مجھے 5 ملے، نہیں، اللہ کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ مقامات تبلیغ، سب سے پہلا مقام قیام ہے مسئلے کے لیے، دوسرا مقام انذار ہے، تیسرا مقام تکبیر خداوندی ہے، چوتھا مقام تحفیظ مبلغ ہے، پانچواں مقام تنفیر ہے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور 5واں مقام احسان اور تثبت۔ یہ ہے 5 پیر، 5 اور 6 نمبر نکل آئے۔ دین کے بیان کے لیے قم، یعنی کمر بستہ ہو جائے، اس کو کام سمجھے نہیں کہ آج کام ہو گیا، آج گھر والے، آج یہ ہے وہ، اس کو دین کہتے ہیں، جو بیوی اور بچوں کا تابع ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ کے بیان میں آخرت کا فکر ہو، فانذر، گناہ سے ڈراؤ موجود ہو۔ تیسرا یہ کہ آپ مسئلے کی بنیاد سمجھیں، اور وہ ہے ایک اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، 3 ہو گئے۔ چوتھا یہ کہ اپنی پوزیشن بھی صاف رکھیں، اپنے مقام و اخلاق کو بھی غلط لوگوں سے دور رکھیں، بچائیں، کیونکہ مبلغ اگر خود داغدار ہو گیا تو تبلیغ کو نقصان پہنچے گا۔ اس کو ہم نے کہا تحفیظ۔ اور چوتھا، 5واں تنفیر، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں کی گندگی سے، مبتدئین کی بدعات سے اور مشرکین کے اشراک سے ہمیشہ مجتنب رہے۔ اور آخری مقام یہ کہ اخلاص ہو، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اس طرح احسانات نہ کرے کہ لوگ آپ کے ساتھ بہت کچھ بنا کرے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کتنے بڑے ہیں، جم کے رہو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب بجا دیا جائے گا ناقور میں، ناقوس، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پس وہ دن بہت مشکل ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافرین کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑیے مجھے اور جن کو میں نے پیدا کیا ہے تن تنہا۔ کہتے یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں ہے، ان کو دعوت دی گئی تھی قرآن کریم سننے کی۔ اسی پر امام حاکم نے ایک باب قائم کیا ہے، باب مدح کلام اللہ من لسان الکافر، کہ کافر بھی کبھی کبھی قرآن کی تعریفیں کرتا ہے۔ اس نے پہلے قرآن سنا اور کہا کہ واللہ انہا لتلاوہ، واقعی یہ ایک تلاوت ہے، ما علیہا تراوہ، اس کے اوپر کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ پھر مشرکین نے لان تان کیا تو کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے سوچنے دو۔ پھر کہنے لگا نہیں، یہ تو انسانی کلام ہے اور انسان نے بنایا ہے، یہ سارا مضمون یہاں ہے۔ ذرنی، چھوڑے مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور جس کو پیدا کیا تھا میں نے تن و تنہا، وجعلت له مالا ممدودا، اور بنایا میں نے اس کے لیے مال لمبا چھوڑا، بڑا مال دیا، وبنین شہودا، اور بیٹے حاضر،
بیٹے ہیں لیکن ایک ہالینڈ میں ہے، ایک پولینڈ میں ہے، تیسرا یوگنڈے میں ہے، چوتھا امریکہ میں ہے، پانچواں برطانیہ میں ہے، چھٹا تبلیغی جماعت میں ہے۔ باپ اکیلے مر گیا، محلے والوں نے دفنایا، ان بیٹوں کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں، یہ تو کبوتر کے بچے تھے، جب اڑ گیا تو اپنے اپنے گھونسلے میں چلے گئے۔ اولاد تو وہ ہو کہ ماں باپ کو سہارا دے، جب وہ کہے پانی تو دو بچے ایک دوسرے سے آگے دوڑے، جب وہ کہے فلاں جگہ تو بابا ہم تیار ہیں۔ یہ اولاد ہے۔ اگر سارے بینک پاکستان کے ایک آدمی کے ہو جائیں اور اس کے علاج کرنے کے لیے رشتہ دار نہیں، محلے والے کر رہے ہیں، تو یہ کون سا آرام و سکون ہے؟ ہمیں نے یہاں ایسے جنازے پڑے ہیں کہ ایک بچہ نہیں تھا 7 بیٹوں میں، ایک بھی نہیں۔ وہ لوگوں کو دنیا کی محبت نے کتنا ذلیل کیا ہے۔ اللہ بطور احسان کے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا، 10 بیٹے تھے اور 10 کے 10 خدمت میں حاضر تھے۔ اس زمانے کے لوگ کہیں گے نہیں، دور چلے جائیں، نام و نشان نہ ہو لیکن ہم کو پیسے بھیجیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور تیار کیا تو میں نے اور بھی تیاری کر کے، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اور بڑھاؤں، کلا بالکل نہیں، اور کم ہوتا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک اس نے ہماری آیتوں سے ہٹ درمی کی۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ان قریب چڑھا دوں گا اس کو پہاڑ پر۔ سعود جہنم میں ایک جبل ہے۔ انہو فکر، اس نے سوچا، وقدر، اور اندازہ کیا، فقتل کیف قدر، پس یہ غرق ہو جائے، کیا لڑا، کیا اندازہ کیا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے کیسے اندازہ کیا۔ ثم نظر، پھر ادھر ادھر دیکھا کون کون بیٹھے، سارے مشرک و بدعتی بیٹھے تھے۔ ثم عبسا، پھر اس نے منہ بگاڑا، وبصرا، پیشانی اتاری، جیسے آدمی غصہ ہوتا ہے نا، عبسا وبصرا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے پلٹا، تکبر کرنے لگا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہنے لگا نہیں ہے یہ مگر جادو ہے چلا آیا ہے۔ توبہ، کہیں سے نقل کیا جاتا ہے، یؤثر ینقل۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر کلام پیغمبر کا بنایا ہوا، معاذ اللہ۔ اس نے کہا ار نہ، تو اللہ نے کہا سأصلیہ سقر، میں بھی ڈال دوں گا تم کو دوزخ میں۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا ہے دوزخ کیا ہے؟ سقر۔ صحابہ جب یہاں آئے تھے سندھ میں 94 93 میں، تو گرمی بہت زیادہ تھی، سقر، واللہ سقر سقر، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا سقر۔ یہ صحابہ کا قافلہ اترا تھا۔ اللہ لا تبقی ولا تذر، نہیں چھوڑے گی، نہیں باقی رکھے گی، نہ چھوڑے گی کسی کو، ایسا جہنم ایسی چیز ہے۔ لواحۃ للبشر، شکل بگاڑ دے گی انسانوں کی، علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا بے ایمان نے 19 ہے، کہا اگر بہت تھوڑے، کہا 10 تو میں ادھر ادھر دبا دوں گا۔ مشرکین سے کہا 9 تم سنبھال لو۔ 10 میں 5 ادھر 5 ادھر، اور 9 ان سے کہا ولید و عتبہ سے تم لوگ پکڑو ان کو۔ تو اللہ نے کہا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، نہیں بنایا ہم نے دوزخ والے نگران مگر فرشتے۔ فرشتہ تو ایک پوری آبادی کو تس نس کرنے کے لیے کافی ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے نہیں بنائے ان کی گنتی مگر آزمائش کافروں کے لیے۔ لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لے کتاب والے، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور بڑھ جائے ایمان والوں کا ایمان یعنی کیفیت۔ ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور شک نہ کرے کتابی اور مومن۔ ولیقول الذین فی قلوبہم مرض، تاکہ کہہ دیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی۔ والکافرون، اور کافر لوگ، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے۔
کذالک یضل اللہ من یشاء، یوں بھٹکاتے اللہ جس کو چاہے، ویہدی من یشاء، رہنمائی فرماتے جس کو چاہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، نہیں جانتا ہے تیرے رب کے لشکروں کو مگر اللہ ہی۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، نہیں ہے یہ نصیحت مگر انسان کو سمجھانے کے لیے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پلٹتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب خوب روشن ہو۔ امام اعظم کے نزدیک فجر میں اسفار افضل ہے، روشنی میں پڑھنا، اور اماموں کے ہاں غلط افضل ہے۔ امام اعظم کی دلیل والصبح اذا اسفر۔ افسوس کہ علماء احناف نے کتابوں میں یہ آیت نقل نہیں کی۔ انہا لإحدى الکبر، چونکہ قرآن میں والصبح اذا اسفر ہے تو اب وہ احادیث اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر وہ صحیح ہو گئی کہ اصل کتاب اللہ میں موجود ہے۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ ایک بڑے معجزات میں سے ہے، نذیرا للبشر، ڈرانے والے ہیں انسانوں کو، لمن شاء منکم، واسطے ان کے تم میں سے، ان یتقدم، جو آگے بڑھے، او یتاخر، یا پیچھے ہٹے، کل نفس بما کسبت رہینا، ہر انسان گرفتار ہوگا اپنے کیے میں، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے وہ گرفتار نہیں ہوں گے، وہ تو عیش و عشرت میں، فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے، تسالون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کیوں آئے ہو دوزخ، قالوا لم نک من المصلین، ایک بات تو یہ کہ ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے، دوسری بات ولم نکن نطعم المسکین، نہ کھانا کھلاتے تھے طالب علموں کو، دعوت کا کوئی انتظام نہیں کیا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم مشغول ہوئے تھے مشغول ہونے والوں کے ساتھ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تکذیب کر رہے تھے قیامت کے دن کی۔ یہ نتیجہ ہے نماز نہ پڑھنے کا اور مساکین پر رحم نہ کرنے کا، نتیجہ یہ کہ آدمی کے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں اور آدمی آخرت کا منکر ہو جاتا ہے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گئی ہمیں موت، الیقین بمعنی الموت، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کام نہیں آئے گی ان کو سفارشیوں کی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہو گیا ان کو نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ یہ گدھے ہیں بھٹکے ہوئے، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، جو بھاگ رہے ہوں شیر سے کے خوف سے، قسورہ شیر، اور بات کہتے آواز۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ چاہتا ہے ہر ایک ان میں، ان یوتا کہ دیا جائے، صحفا منشرہ، صحیفے کھلے کھلے، یعنی ہر شخص ان میں سے کہتا ہے کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا، مجھے بھی ایک خط ملنا چاہیے، شرم بھی نہیں آتی۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ڈرتے نہیں آخرت سے۔ کلا انہو تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو سر تاپا نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے لے، ہما یذکرون، نہیں لے سکتے ہیں، الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہ اہل التقوی، وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اہل المغفرہ، اور وہ اختیار رکھتے ہیں معاف کرنے کے۔